الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع للناس ومنها تأكلون حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، جانوروں کو پیدا کیے۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، جانوروں کے چمڑوں سے، ان کے بالوں سے، اون سے تم سردی کے موسم میں گرمی کے لباس تیار کرتے ہو۔ ومنافع، اور بہت سارے فائدے ہیں جانوروں میں۔ ومنہا تأکلون، اور انہی جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو۔ دیکھیے، یہ اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انسان ان جانوروں سے کس کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتا ہے، سامان کو جانوروں کے پیٹھ پر لاد کے یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاتا ہے، جانوروں کو سواریوں کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ یہی جانور بہت سارے لوگوں کا روزی کا اور تجارت کا اور کاروبار کا ذریعہ ہے۔ تو بے شمار فائدے ہیں جو ان جانوروں سے انسان اٹھاتا ہے۔ شریعت نے جانوروں کے سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے، ان کے کیا حقوق بتائے ہیں، ان سب کو معلوم کرنا اور جاننا ہمیں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کائنات میں انسان اور جنات کے ساتھ بہت سارے جانور بھی آباد ہیں، بہت سارے حیوانات، بہت سارے حشرات الارض، بہت سارے کیڑے مکوڑے، چرندے، پرندے، درندے، پتنگے، بے شمار اللہ کی مخلوقات اور جانور اس زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے، جانوروں کی اہمیت کو معلوم کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں بنائے ہیں، جو صورتوں کے نام ہیں، ان پر غور کیجئے۔ قرآن کے 6 صورتوں کے نام انہی جانوروں کے نام رکھے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، 4 پاؤں والے جانور۔ سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔
سورۃ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، سورۃ الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ تو اس لیے اس سرزمین پر جانوروں کا جینا یہ ان کا حق ہے۔ اس زمین پر جانوروں کی بڑی اہمیت ہے، جانوروں کے ان کے حقوق دینا چاہیے، جانوروں کو ان کے جو احساسات ہیں، جانوروں کے جو جذبات ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں آج کے خطبے میں کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت جانوروں کے کیا حقوق بتاتی ہے، ان کے سلسلے میں کیا پیغام اور کیا تعلیمات ہم کو دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جانوروں کو ستانا جائز نہیں، جانوروں کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، اتق اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، بے زبان جانوروں کو ستانے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے جانوروں کو زبان نہیں دی، وہ تکلیف کو بول نہیں سکتے، وہ اپنا دکھڑا سنا نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو تو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو اس عقل کی روشنی میں تم غور کرو، سمجھو کہ تمہارے کسی رویے سے کسی جانور کو تکلیف نہ ہو، تمہارے کسی رویے سے کسی پرندے کو تکلیف نہ ہو، تمہارے کسی رویے سے کسی چڑیا کو تکلیف نہ ہو، تمہارے کسی رویے سے کسی چیونٹی کی تکلیف نہ ہو، تمہارے کسی رویے سے کسی مرغے کو تکلیف نہ ہو، تمہارے کسی رویے سے کسی بلی کو تکلیف نہ ہو، تمہارے کسی رویے سے کسی بیل اور گائے کو تکلیف نہ ہو۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے جانوروں کے سلسلے میں کہ اپنی تکلیف کو جانور بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ اتق اللہ کہا اللہ کے نبی نے، اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو اگر تم تکلیف دے رہے ہو تو قیامت کے دن تم کو اس سلسلے میں پوچھا جائے گا، تم کو جواب دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں تم اللہ سے ڈرو۔ اور شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ جانوروں پر اگر جانور کسی جانور پر ظلم کرے تو جانوروں کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارتی ہے دنیا میں تو اللہ ان دونوں بکریوں کو قیامت کے دن لائے گا، دنیا میں جسے سینگ تھے اس کے سینگ نکال دے گا، اور دنیا میں جسے سینگ نہیں تھے اللہ قیامت کے دن اسے سینگ دے گا اور کہے گا اس مظلوم بکری سے آج تو اپنا بدلہ اس بکری سے لے لے۔ جانور کو ستائے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ انسان عقل رکھتے ہوئے کسی جانور کو ستائے، یہ انسان زبان رکھتے ہوئے کسی بے زبان جانور کو ستائے، یہ زبان قانون رکھتے ہوئے کسی جانور کو ستائے، یہ زبان شریعت رکھتے ہوئے کسی جانور کو ستائے، تو اس کو کتنا حساب دینا پڑے گا اس عقل مند انسان کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرات، کائنات کے جو جانور ہیں وہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ جیسے انسانوں کے ساتھ ہماری شریعت حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتی ہے، ہماری شریعت ویسے ہی جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اور جس طریقے سے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک آپ کو جنت کا حقدار بنائے گا، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور حسن سلوک آپ کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ جس طرح انسانوں کے ساتھ آپ اچھے رویے اور اچھے معاملات کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک زنا کرنے والی عورت بخش دی جاتی ہے، یہ ایک زنا کرنے والی زانیہ عورت کو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ کس لیے؟ صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔
حدیث میں آتا ہے عورت جا رہی تھی، یہ کتا پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ عورت نے دیکھا بیچارہ اس کو کتنا پیاس لگی ہے، کتنا توس لگی ہے، اور تلاش کیا، یہ کنواں نظر آیا مگر کنویں میں پانی نکالنے کے لیے کوئی بکیٹ نہیں تھی۔ تو عورت نے کیا کیا، کتے کے لیے اتنا محنت، اپنا پیر کا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو کنویں سے ڈال کے پانی لایا اور اس بے زبان کتے کو پلایا، اور کتا مسکراتے ہوئے خوشی خوشی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اس زانیہ عورت کو جنت میں ڈال دیا، اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ حالانکہ کتے کو مارنے کا حکم ہے، کاٹنے والے کتے کو قتل کرنے کا حکم ہے شریعت میں، ایسے جانور کے ساتھ احسان کرنے سے جنت مل سکتی ہے، تو بتاؤ دوسرے اور سارے جانوروں کے ساتھ اگر آپ احسان کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا اور آپ کو کتنا اجر ملے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، جانوروں کے ساتھ رحمت کا جذبہ رب کی رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا جذبہ اللہ کی رحمت کا حقدار آپ کو بناتا ہے۔ آج تم کسی گائے پر رحم کرو گے، کل اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آج تم کسی مرغے پر رحم کرو گے، کل اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آج تم کسی چڑیا پر رحم کرو گے، کل اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آج تم کسی چیونٹی پر رحم کرو گے، کل اللہ سبحانہ و تعالی تم پر رحم کرے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، انی لأذبح الشاة فارحمها، اللہ کے نبی بکری کو ذبح کرنے کے لیے جب میں زمین پر لٹاتا ہوں تو میری رحمت کا جذبہ غالب آ جاتا ہے اور من نہیں کرتا اس کو ذبح کرنے کے لیے، اور میں اس کی گردن پہ چھری نہیں چلاتا ہوں، من نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشاة ان رحمتها رحمک اللہ، اگر تم دنیا میں بکری پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، کیا رحمت کی تعلیمات شریعت ہم کو دیتی ہے۔ ایک بکری پر تم رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، ایک پرندے پر تم رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، ایک چیونٹی پر تم رحم کرو اللہ سبحانہ و تعالی تم پر رحم کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں بلی کتنی مانوس جانور ہے، بلی ہمارے گھروں میں رہتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہا لیست بنجس انہا ہی الطوافین علیکم او الطوافات، بلی تمہارے ارد گرد گھومنے والی جانور ہے۔ اگر بلی تمہارے کسی کھانے کے برتن میں منہ ڈال دے وہ گندا نہیں ہوتا، بلی اگر کسی کے دودھ میں منہ ڈال دے دودھ گندا نہیں ہوتا۔ بلی تمہارے پاس گھومنے پھرنے والی جانور ہے، اسی لیے دیکھیے صحابہ بھی بلیاں پالتے تھے۔ ایک صحابی اسی نام سے مشہور ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصل نام زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد شمس تھا، سورج کے غلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھا، لیکن عبد الرحمن کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، ابو ہریرہ کے نام سے ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے بلی کے باپ۔ کیوں؟ پیارے نبی نے دیکھا کہ بلی سے بڑا والہانہ لگاؤ ہے، بلی سے بڑا پیار کرتے ہیں، بہت کھیلتے ہیں ابو ہریرہ۔ تو ایک مرتبہ دیکھا تو بلایا، عبد الرحمن نہیں کہا ابو ہریرہ، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ابو ہریرہ اتنا پالتے تھے بلی کہ جب وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتے تو بلی کو اپنی آستین میں بلی کے بچے کو لے کر جنگل جاتے تھے۔ حضرات مجاہدین دیکھیے، جہاد کا جذبہ لے کر جب جنگوں میں جاتے تھے مجاہدین صحابہ، تو وہاں جنگوں میں بھی جانوروں پر کتنا رحم کرتے تھے۔ آپ دیکھیے فاتح مصر کو فتح کرنے والے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر میں صحابہ اکرام اپنے اپنے ٹینٹ الگ الگ لگائے تھے، خیمے، پردے کے خیمے لگاتے ہیں، ٹینٹ لگائے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی واپس کوچ کرنے کا ارادہ کیے، واپس جانے لگے تو اپنے ٹینٹ اکھاڑنے لگے، تو دیکھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹینٹ پہ یہ کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے اس ٹینٹ کو مت نکالو، میرے اس ٹینٹ کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ،
کیونکہ اگر میرا ٹینٹ نکالو گے میرے مہمان کبوتر کو تکلیف ہوگی۔ قربان جائیے کیسے بے نظیر نمونے صحابہ کرام نے جانوروں کے سلسلے میں ان کے جذبات کا لحاظ رکھا، ان کے ساتھ رحم کیا، ان کے ساتھ کتنی نرمی برتی۔ جانوروں کا اتنا لحاظ کہ ان کے ٹینٹ کو نکالو گے تو اس کا گھونسلہ خراب ہو جائے گا۔ حضرات اسی طریقے سے جانوروں کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جانوروں کو کھلانا چاہیے، جانوروں کو پلانا چاہیے، جانوروں کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جانور بول نہیں سکتا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، جانور بول نہیں سکتا کہ اسے پیاس لگ رہی ہے، جانور بول نہیں سکتا کہ اس کے پیٹھ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن تم کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، تم سمجھ سکتے ہو، تم محسوس کرو جانور کو کتنا درد ہو رہا ہے۔ اگر تم جانور کے درد کو محسوس نہیں کرو گے تو ایسے بے درد انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو انسان جانور کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتا، ایسے بے درد انسان کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت گزار عورت، بڑی نیک عورت جہنم میں چلی گئی، کیوں؟ صرف ایک بلی کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے۔ بلی کو باندھ کے رکھی تھی، نہ کھانا دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، نہ ہی کھول دیتی کہ بلی خود جا کے کہیں اللہ کی زمین میں تلاش کر کے کھانا کھا لیتی۔ لا ہی اطعمتھا، بلی کو کھانا بھی نہیں دی اور رسی بھی نہیں کھولی، بلی تڑپ تڑپ کر زمین چاٹ کر دم چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جانور کو جان نکالنا اتنا ناپسند لگا، اس عبادت گزار عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے آج کتنے انسان ہیں جانوروں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بلیاں بھی پالتے ہیں، اب پنجرے میں پرندے بھی پالتے ہیں، خرگوش بھی پالتے ہیں، اور پانی کے ہاؤس میں مچھلیاں بھی پالتے ہیں۔ پالیے، ضرور پالیے، مگر ان کا خیال کیجئے۔ آپ کے کسی رویے کی وجہ سے کوئی مچھلی مر جاتی ہے، کوئی خرگوش مر جاتا ہے، کوئی بلی مر جاتی ہے، تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا۔ حضرات اسی طریقے سے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصار کے باغیچے میں گئے، ایک انصار کا باغ، کھجور وغیرہ کا باغیچہ تھا، وہاں اللہ کے نبی جیسے ہی تشریف لے گئے ادھر سے ایک اونٹ آ گیا۔ دیکھیے جانوروں کو بھی یہ احساس ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی رحمت ہیں۔ ایک اونٹ آ گیا اور نبی کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگا، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار پانی نکل گئے، گویا کہ وہ اونٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اونٹ رو رہا ہے، اس کی بے زبانی کا شکوہ سمجھ گئے، اس کی بے زبانی کا وہ کمپلینٹ کیا کر رہا تھا سمجھ گئے۔ پیارے نبی نے کہا اس اونٹ کا مالک کون ہے جی، بلاؤ۔ صحابہ اس اونٹ کا ایک انصاری نوجوان صحابی تھے، ان کو بلائے، وہ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تتق اللہ فی هذه البہیمہ، کیا جی اس بے زبان جانور کے سلسلے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس بے زبان جانور کے سلسلے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انہ شکا الی انک تجیعہ وتطعبہ، اس جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے کھانا نہیں دیتے، بھوکا چھوڑ دیتے ہو اور ضرورت سے زیادہ اس کی پیٹھ پر سامان ڈالتے ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں جانوروں کے سلسلے میں کیسی پیاری پیاری تعلیمات شریعت نے ہم کو دی ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں تھے، آپ کے ساتھ، آپ سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان، حدیث میں فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کوئی جھاڑ لگاتا ہے اور اس جھاڑ سے کوئی پرندہ پھل نکال کے کھاتا ہے، کوئی پرندہ کھاتا ہے، کوئی چیل کھاتا ہے، کوئی کوا کھاتا ہے، کوئی طوطا کھاتا ہے،
کوئی بکری کھاتی ہے اس کے پتے کھانے دو، اس کے پھل کھانے دو، اس کے دانے کھانے دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں برابر اتنا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے جتنے پھل یہ جانور کھائے ہیں۔ صرف انسان کے کھانے سے ہی ثواب نہیں، آپ کے جھاڑ کا پھل، آپ کے گھر سے کوئی دانہ، کوئی پھل، کوئی جانور کو بھی آپ کھلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کھلائیے کہ قیامت کے دن اتنا ثواب مجھے لکھا جائے گا جتنے یہ پھل یہ جانور کھا لیتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، کیونکہ پرانے زمانے میں جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، کہاں جب سفر کرتے وقت سرسبز و شاداب میدان آ جائیں، ہرے بھرے جنگل یا ہریالی جہاں گھاس زیادہ ہو تو وہاں جانوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، جانوروں کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر چرنے دو۔ اور جب تم ایسی زمین سے گزرو جہاں گھاس نہیں، ہریالی نہیں، سوکھی زمین ہے، خشک علاقہ ہے، تو آپ نے فرمایا وہاں جلدی جلدی سفر طے کرو، کیونکہ وہاں جانوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب پیارے نبی نے وہ حدیث بیان کیا کہ جانور بھی دانہ کھائیں گے ثواب ملے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا اَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، پیارے نبی سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی ثواب ملے گا کیا؟ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی اجر ملے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر زندہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنے سے ثواب ملے گا، ہر زندہ مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے حضرات کسی جانور کو ناحق مارنا منع ہے، کسی جانور کو ناحق تکلیف دینا منع ہے۔ ہاں جانور کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو اجازت ہے اس جانور کو مارنے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس یقتلن فی الحل والحرم، 5 جانور ہیں ان کو حرم کے اندر بھی اور حرم کے باہر بھی مارنے کا حکم ہے۔ 5 جانوروں کو حرم کے اندر اور حرم کے باہر، کیا ہیں وہ 5 جانور؟ کوا، چیل، چوہا، بچھو، اور بچھو بعض روایتوں میں سانپ، اور اس کے علاوہ الکلب العقور، کاٹنے والا کتا۔ یہ 5 جانوروں کو مارنے کا حکم ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کو بغیر کسی سبب کے مارنے کی اجازت نہیں۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، یہ ایک پیغمبر کا گزر کسی علاقے سے ہو رہا تھا، اس علاقے میں جب وہ ٹھہرے ایک چونٹی نے اس پیغمبر کو ڈس دیا، ایک چونٹی نے اس پیغمبر کو کاٹ دیا۔ پیغمبر کو غصہ آیا، پیغمبر نے حکم دیا اس چونٹی کی بستی کو جلا دو۔ ساری چونٹی کی بستی کو جلا دیا گیا۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ، اے پیغمبر یہ ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا، ساری چونٹیوں کو آپ نے جلا ڈالا، یہ ایک چونٹی نے آپ کو تکلیف دیا، ساری بستی چونٹیوں کی امت کو آپ نے جلا دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَحَلَّا نَمْلَةً وَاحِدًا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک چونٹی کو آپ مار دیتے جس چونٹی نے آپ کو کاٹا ہے۔ چونٹیاں جا رہی ہیں بغیر سبب کے آپ مار نہیں سکتے، ہاں چونٹیوں کی وجہ سے آپ کو نقصان ہے تبھی آپ کو مارنے کی اجازت ہے، ورنہ مارنے کی اجازت نہیں۔ یہاں دیکھیے تسبح اللہ، ان چونٹیوں کو اے پیغمبر آپ نے مار دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہی تھی، وہ ساری چونٹیاں، ساری تسبیح کرنے والی چونٹیوں کو آپ نے جلا ڈالا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ کائنات کے ان مخلوقات کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان کے بھی ممتا ہوتی ہے، ماں کی ممتا جیسے انسانوں میں ہوتی ہے بچوں کے سلسلے میں، جانوروں کے ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے احساسات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اسی لیے کسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا۔
جانور کے سامنے جانور کو کاٹنے سے ذبح کرنے سے منع کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک آدمی بکری کو زمین پر لٹا کر اس کے سامنے چھری گھس رہا تھا، بکری کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، اور بکری کی نگاہیں چھری پر تھی، بکری چھری کو دیکھ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا اتريد ان تمیتها مرتين، اتريد ان تمیتها مرتين، کیا جی اس بکری کو 2 مرتبہ ذبح کرو گے؟ ایک مرتبہ تو اس وقت ذبح ہوگی جب گردن پہ چھری چلاؤ گے، دوسری مرتبہ وہی جب وہ بکری چھری گھسنے کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسی وقت بے موت مر گئی وہ بکری۔ وہ بکری سمجھتی ہے کہ یہ چھری گھسا جا رہا ہے، تیز کیا جا رہا ہے مجھے کاٹنے کے لیے، مجھے ذبح کرنے کے لیے، اسی وقت وہ بکری بے موت مر جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، جب دیکھتی ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے چھری تیز کیا جاتا ہے۔ ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب بچے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو بچے کی ماں دیکھتی ہے تو اس دن سے وہ چارہ چرنا چھوڑ دیتی ہے، اس دن سے کھانا پینا وہ بند کر دیتی ہے، دبلی پتلی ہو جاتی ہے، اور کبھی مر بھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ان کے احساسات ہوتے ہیں، جانور کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک سفر میں اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے ذرا باہر گئے ہوئے تھے، وہاں ایک پرندہ تھا، اس کے 2 بچے تھے۔ صحابہ کیا کرے، اس کے پرندے کے 2 چوزوں کو، 2 بچوں کو اٹھا لیے۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے تشریف لائے۔ جیسے ہی پیارے نبی تشریف لائے، ان 2 بچوں کی ماں آئی، وہ پرندہ آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھڑ پھڑانے لگا، پیارے نبی کے ارد گرد پھڑ پھڑانے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بے زبان پرندے کی شکوے کو سمجھ گئے، اس کی شکایت کو سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فجا ہذہ بولدہا، من فجا ہذہ بولدہا، کون ہے وہ اس پرندے کے بچوں کو لے کر اس کو تکلیف دیے ہیں، ردو الیہا، پھر فرمایا کہ اس کے بچوں کو فوراً اسے لوٹا دو۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، قربان جائیے دین رحمت کی تعلیمات پہ، قربان جائیے شریعت رحمت کی تعلیمات رحمت پہ، قربان جائیے نبی رحمت کے قانون رحمت پہ۔ کیسی جانوروں کا کتنا لحاظ اور ان کے جذبات کا کتنا خیال کیا گیا ہماری شریعت میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ فَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور ذبح کرنے سے پہلے دیکھ لو چھری تیز ہے کہ نہیں، پہلے اسے تیز کر لو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے۔ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تیز دھاردار چھری سے ذبح کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ منڈ والی چھری لاتے ہیں، جانور کے گردن پہ پھراتے رہتے ہیں، کٹنے کا نام نہیں لیتی، جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ صرف 1-2 وار میں جانور کی گردن کے ذبح ہو جانا چاہیے، تیز چھری سے ذبح کرنے سے جانور کو بہت کم تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرات بہت ساری تعلیمات ہیں جانوروں کے سلسلے میں، ایک تعلیم دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور سے لڑانے سے منع فرمایا، جانور کو جانور سے لڑانے سے منع فرمایا۔ دیکھیے جانور کو جانور سے لڑانے میں انسان کی انا جیتتی ہے، مگر جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔
میں جیتتا ہوں جانور کو لڑانے سے، میری انا جیتتی ہے، میری انا کے لیے میں جانور پر ظلم کر رہا ہوں، میری انا کو خوش کرنے کے لیے میں جانور کو تکلیف دے رہا ہوں، میں میری انا کو خوش کرنے کے لیے میں جانور کو زخمی بنا رہا ہوں۔ مرغے کو مرغے کے ساتھ لڑایا جاتا ہے، بیل کو بیل کے ساتھ لڑایا جاتا ہے، بکرے کو بکرے کے ساتھ لڑایا جاتا ہے، سانپ کو منگیز کے ساتھ لڑایا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کو جانوروں سے لڑانا آج سے 1400 سال پہلے دین محمدی نے اور شریعت محمدی نے منع کر دیا ہے۔ جانور کو جانور کے ساتھ لڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے، جانوروں کے سلسلے میں ایک تعلیم یہ بھی دی گئی کہ جانور کو داغنا منع ہے، انگاروں سے داغنے کی اجازت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک گدھے کے چہرے کو داغا گیا ہے، گدھے کے چہرے کو داغا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من وسمع، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جس نے اس گدھے کو انگار سے داغا ہے۔ دیکھیے، لعنت جو ہے اس کی اجازت بہت کم دی گئی ہے، لیکن یہاں پیارے نبی نے دیکھا بے زبان جانور کو آگ سے داغا گیا ہے، اتنا غصہ آیا کہ پیارے نبی نے لعنت بھیجی اس کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جا رہے تھے چند نوجوان لڑکے کیا کہتے ہیں، وہ نشانہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی پرندے کو باندھ کر یا کسی جانور کو باندھ کے تیر چلاتے تھے کہ میرا تیر برابر نشانے پہ لگے گا کہ نہیں، مارنا ہو تو کسی اور چیز پہ مار لو، زیروح جانوروں پہ مارتے ہو جن کے اندر جان پایا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کھیل سے منع فرمایا۔ نشانہ بازی کا کھیل بھی اسلام اس میں اجازت نہیں دیتا، جانوروں پر یہ بے رحمی کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے آخری میں 3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات دیکھیے، ہماری شریعت جانوروں پر رحم کرنے کا حکم کیوں دیتی ہے؟ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں کے حقوق ادا کرنا، جانوروں کی جذبات کا خیال کرنے کا حکم کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ جانوروں میں بھی توحید پائی جاتی ہے، جانوروں میں بھی توحید پائی جاتی ہے، اور یہ جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ تسبیح کا ذکر ابھی آیا سورہ نور میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه، فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ آسمان، یہ زمین سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور پرندے پھر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز کا طریقہ جانتے ہیں اور ہر ایک اپنی اللہ کی تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔ یہ جانور یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کا طریقہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جانور یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ساری مخلوقات، یہ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم کو سمجھ میں نہیں آتا ان کی نماز کا طریقہ، ان کی تسبیح کا طریقہ۔ اس لیے اس زمین پہ جانوروں کی بڑی اہمیت ہے، ان کو بغیر کسی سبب کے مارنا نہیں چاہیے، ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت جب جانوروں کے ساتھ اتنا رحم و کرم کی تعلیم دیتی ہے تو یہ قانون جو ہے بدرجہ اولا انسانوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ جب جانوروں کو ستانا جائز نہیں تو ہم کسی انسان کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے، ہمیں کسی انسان کو دکھ درد کا باعث نہیں بننا چاہیے، ہماری طرف سے کسی انسان کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ جب جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم ہے تو یہ قانون انسانوں کے ساتھ بدرجہ اولا ہے، جب جانوروں کے ساتھ رحم کا حکم ہے تو یہ قانون انسانوں کے ساتھ بدرجہ اولا ہے۔ اور تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہمارا مذہب اتنا اچھا مذہب ہے، دین اسلام، مذہب اسلام، کہ جانوروں کے ساتھ اتنی پیاری پیاری رحم و کرم کی تعلیم دیتا ہے،
تو اس مذہب کو دہشت گردی کا مذہب کہنا، ٹیررسٹ کا مذہب کہنا، یہ انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے بتائیے۔ ہمارا قرآن کتاب رحمت ہے، ہمارا دین دین رحمت ہے، ہماری شریعت رحمت ہے، ہمارے نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل آپ کو دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، انسانوں کے لیے ہی نہیں، جنات کے لیے ہی نہیں، بلکہ کائنات کے بے زبان مخلوقات اور جانوروں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رحمت کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ تو اس لیے حضرات، اس لیے آج کا یہ موضوع جانوروں پر رحم و کرم کرنا، جانوروں کا خیال کرنا، آج یہ ٹاپک کیوں لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اب جو عید آئی ہے غیر مسلموں کی سنکرانتی کے نام سے، اس عید میں جانوروں پر بڑی بے رحمی کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے مرغے، شرطوں کے مرغے لیے جاتے ہیں، ایک ہزار نہیں، کئی لاکھ روپے میں ایک مرغا لیتے ہیں، اور لے کے ان دونوں کو لڑاتے ہیں، اور اتنا زخمی ہوتے ہیں بیچارے مرغے، خون ٹپکتا ہے، پھر بھی یہ انسان، عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے انسان پر رحم نہیں آتا۔ اور صرف جانوروں کے ناخن نہیں، بلکہ ان جانوروں کے پیروں میں اپنا الگ سے ایک بلیڈ لگاتے ہیں تاکہ یہ جانور سامنے والے جانور کو زیادہ زخمی کرے، اس کے آنکھ پھوڑے، اس کا سر پھوڑے، اس کا جسم پھوڑے۔ کتنی بے رحمی جانوروں کے ساتھ! اور اس کے ذریعے سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ پیسہ کہاں تک جائز ہے مجھے بتائیے؟ ایک جانور کو تکلیف دیتے ہیں آپ اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے، ایک جانور کو زخمی کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو پیسہ کمانے کے لیے۔ کیا قیامت کا ڈر نہیں آپ کو؟ میں مسلمانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے غیر مسلموں کے تہواروں میں ہمارے مسلمان ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے بیانر دیکھا ہمارے علاقے میں، 2 مرغے ہیں، اس پہ نیچے بہت سارے فوٹو ہیں نوجوانوں کے، اس میں جو نام میں نے پڑھے بہت سارے مسلم نوجوانوں کے نام ہیں، بہت سارے مسلمان اس میں ساتھ دے رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن پکار کر کہتا ہے ظلم کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں دوسروں کے ساتھ نہ دو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تجارت یہ چلتا ہے، بیلوں کا رننگ ریس، بڑے بڑے بیل تیار کیے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں، ہر جگہ چلتے ہیں، تمل ناڈو میں، کرناٹک میں، آندھرا میں، ہر جگہ پورے ہندوستان میں بیلوں کے ریس ہوتے ہیں۔ 2 بیلوں کو باندھ کے درمیان میں بڑا چٹان رکھ دیا جاتا ہے، پتھر، 30-40 آدمی مل کر بھی وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ اب بیلوں کو یہ ریس رکھا جاتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانا پھر آنا اتنے سیکنڈوں میں، جو جتنا جلدی آئے گا وہ پہلا انعام مارے گا۔ یہ بڑا بزنس ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں کا۔ اب بیل بھاگ نہیں سکتا، منہ سے کف نکلتا ہے، تکلیف سے اس کی گردن پھٹ جاتی ہے، خون بہتا ہے، بیچارہ یہ بیل کو یہ مالک جو ہے اس زور سے لاٹھی لے کے مارتا رہتا ہے، چل جلدی چل، تو جیتنا ہے۔ کتنا جائے گا؟ کتنا ظلم کرو گے آخر بے زبان جانوروں پہ؟ بکرے کو بکرے سے لڑایا جاتا ہے، بکرا پہلے سے آپ کو معلوم ہے اس کو عقل نہیں، سمجھ نہیں، اس سامنے والے کو مارے گا، اگرچہ کہ سینگ ٹوٹ گیا، اگرچہ کہ چمڑا پھوٹ گیا، خون بہتا ہے، پھر بھی وہ مارتا ہے۔ اور انسان کھیل دیکھتے ہیں، تماشا، سارے لوگ بیٹھ کے، سانپ اور منگیس کو لڑایا جاتا ہے، یہ سب دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب تجارت جو ہے، اس کا جو بھی شرطوں کا پیسہ ہے یہ حلال نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے مسلم نوجوانوں کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، غیر مسلم کی کوئی بھی تہوار یہ شرک اور بتوں سے تعلق رکھنے والی ہے، اس میں ساتھ دینا آپ شرک کو سپورٹ کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا ان تہواروں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جانوروں کو کھلانے پلانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔